یہ جو لفظ ہے یہ بہت پیارا لفظ ہے. اس سے بہتر، اس سے زیادہ پیار کسی دوسرے لفظ میں نہیں ہو سکتا. آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جس طرح سے ایک شخص، ایک باپ اپنے بیٹے کو مخاطب کرے، اپنے بیٹے سے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، کچھ سمجھانا چاہتا ہو، یا اپنے پاس بلانا چاہتا ہو، اپنے قریب کرنا چاہتا ہو، تو مخاطب کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نام لے کر بلایا جائے، فلاں ادھر آؤ، یہ بھی ایک طریقہ اور اچھا طریقہ ہے. یا نام بھی نہ لیا جائے، اشارے سے بلایا جائے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو جب مخاطب کرتا ہے، اور اس بیٹے کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور عموماً اپنے باپ کو بیٹے سے کب زیادہ محبت ہوتی ہے؟ جب وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے. جتنا چھوٹا رہتا ہے اتنی محبت زیادہ ہوتی ہے. تو اس وقت باپ اپنے اس بیٹے کو جس انداز سے مخاطب کرتا ہے، اس لفظ کو آپ غور سے سنیں، اس انداز کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پیار کتنا ہے. پیار کا پیمانہ سمجھ آئے گا. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو نام لے کر بلایا جاتا ہے عموماً، لیکن بچہ چھوٹا ہوتا تو محبت بھی باپ کی زیادہ ہوتی ہے، اس سے بڑا لاڈ آتا ہے. تو آپ شاذ و نادر یاد ہوگا کہ کوئی باپ چھوٹے ننھے بچے کو نام لے کر بلائے، ورنہ زیادہ تر وہ بیٹے سے خطاب کرے، بیٹا ادھر آؤ، بیٹا سنو. تو یہ جو لفظ بیٹا ہے نا، اس میں پیار سب سے زیادہ ہے. اس سے زیادہ محبت والے الفاظ دوسرے نہیں ہو سکتے باپ کے لیے. باپ اور بیٹے کے درمیان محبت کتنی ہے، کیسی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ الفاظ کافی ہوں گے. تو اسی طرح سے اللہ اس کے بندے کے درمیان کتنی محبت ہے، اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت ہے، کتنا چاہتا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو آپ قرآن کی آیت پر غور کریں. جہاں جہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خطاب کیا تو مسلمانوں سے بھی خطاب کیا، مسلمانوں سے کہہ کر جگہ جگہ الگ الگ الفاظ ہیں. لیکن آپ ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہے، ایمان والوں. یہ پیار والا لفظ ہے، اس میں سب سے زیادہ محبت دکھتی ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا کتنا محبت کرتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، مکمل دین اختیار کرو. اب وہ مکمل دین کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ، پڑھے لکھے لوگ جن کا شمار ہمارے سماج میں، معاشرے میں پڑھے لکھوں میں ہوتا ہے، انٹلیکچوئل لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات رہتی ہے کہ ایمان کا مطلب، اسلام کا مطلب، اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کے جو باب ہیں، عبادات کا جو مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیا جائے اور اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے. اور عقائد کا جو باب ہے اس کو مکمل کمپلیٹ کر لیا جائے. ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے اور ہماری عبادت ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور چیزوں کی بات نہیں ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اسی کا نام. ایک تو یہ کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہو، دوسری یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، ولیمہ وغیرہ وغیرہ جو ہے، جو چیز دین میں نہ ہو ہم انہیں بھی دین میں ہم نے داخل کر رکھا ہے. دین سمجھ کر وہ کام کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسی کا نام ہے. اس کی وجہ، جہاں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جہالت ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور ہے بھی تو آدھی ادھوری، اور آدھے ادھورے کا نام علم نہیں ہوتا.
ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم علم سے نابلد ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسرے جو مذہب ہیں، دوسرے جو ادیان ہیں، جب دوسرے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کے یہاں مذہب کی جب بات آتی ہے، جب ان کے یہاں ان کے دین کا جب مسئلہ ہوتا ہے، ان کے مذہب کی جب بات ہوتی ہے تو ان کا جو مذہب ہے وہ بہت محدود ہے۔ وہ کچھ چیزیں دکھتی ہیں، کچھ رسم و رواج نظر آتا، اور کچھ جو ان کے اپنے عبادت کے طریقے، اس سے زیادہ مذہب نہیں دکھتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بھی اسی طرح کا دین ہے، اسی طرح کا مذہب ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یہ جو دین ہے یہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اور ہماری جو نعمت تھی وہ مکمل ہو گئی، وہ کمپلیٹ ہو گئی، اور یہ وہی دین ہے، اسلام وہ دین ہے جس سے میں راضی ہوں۔ یہ بات اللہ رب العزت نے کسی اور مذہب، کسی اور ادیان کے لیے نہیں کہا اللہ نے۔ یہ قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ صرف اور صرف اسلام کے لیے ہے۔ تو یہ کمپلیٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جبکہ انسان کے پیدا ہونے سے مرنے تک جتنے شعبے ہیں، جتنے باب ہیں، جن جن چیزوں سے انہیں ضرورت پڑنی ہے، جہاں جہاں انہیں جانا ہے، جن جن چیزوں سے درکار پڑنا ہے، ان سارے باب میں، ان سارے شعبوں کے متعلق دین ہماری رہنمائی نہیں کر دیتا تو دین کمپلیٹ نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام وہ دین ہے کہ زندگی کا کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں جہاں اسلام نے رہنمائی نہیں کی ہو، کوئی شعبہ نہیں ہے ایسا، ہر شعبے میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی، ہر شعبے میں رہنمائی ہے۔